مجھے زمانے میں جینا سکھایا، ان کی وجہ سے ہم ہیں۔ اور غیر قومیں جو ہے نا، غیر قوموں کے بارے میں آپ دیکھیں، غیر قوموں جب آپ بات تو اکثر کہ میری والدہ ایسے کہا کرتی تھی، میرے والد صاحب، ایسا ہوتا نہیں ہوتا، وہ اکثر بات کرتے وقت کہتے ہیں ہماری والدہ ایسے کہا کرتی تھی، ہمارے والد صاحب ایسا کہا کرتے تھے ہر بات پر، لیکن ہمارا کلچر نہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے تو میری مسز نے ایسے، مسز کا تربیت یافتہ شوہر، تو پھر انہوں نے کتنی کو برکت پانی بیچارے میں۔ اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا ہے شینوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان، کیونکہ بڑھاپے میں پتہ ہے ماں باپ کی عادتیں چینج ہو جاتی ہیں، وہ بالکل بچوں والی حرکتیں اور ایسے کوئی نجائز ہی حرکت کر دیں گے، پھر رونا شروع کر دیں گے اگر نہیں مانو گے تو۔ میرے بڑے بھائی، میرے ماں باپ چلے گئے اس دنیا میں، اور حالانکہ بڑا ہر کسی سے لڑاتا، گالیاں بھی دیتا، سب کو گالیاں دیتا ہے، اور میرے ماں سے تو اتنا ڈرتا تھا کہ حد سے زیادہ۔ حالانکہ یہ نہیں کہ ماں ڈنڈے مارتی تھی، بس ماں موڈ بنا لیتی تھی، ہماری ماں غصہ کر لیتی تھی، اور وہ غصے سے ڈرتا تھا کہ اگر یہ ناراض ہو گئی نا، اس کی ناراضگی ٹھیک نہیں، پھر جیسے مرضی اس کو مناؤ۔ اور پیسے، والد صاحب کی جیب میں پیسہ نہیں ختم ہونے دیتا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک بات سیکھی تھی کہ انہوں نے ساری زندگی دیا ہے، اب مانگنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے، تو پہلے سے ان کی جیب میں پیسے ڈال دیتا تھا تاکہ ان کو پیسے ڈال کے پھر ان کو کہنا مجھے 2000 روپیہ دیو، انہوں نے کہنا آدھی تین پالتے دیتے ہیں، چلو پھر دے دو 2000 روپیہ، مطلب انہوں نے اپنا پیو بڑا ٹیکا رکھنا کہ تینوں میں کل دیتے ہیں 2000 روپیہ، تو پھر آ گیا لینڈ، اچھا چلو 1000 روپیہ دے دو، چلا رہا پڑھ، اور میرے کو تھوڑے پیسے رہ گئے ہیں، اچھا چلو ٹھیک، اگلے دن پھر 5000 روپیہ جیب چھپا۔ کہ ہمارا باپ جو ہے نا مینٹلی ایسا نہ سوچے کہ یار میں بچوں سے مانگ رہا ہوں، اسی وجہ سے خدا نے اس کو برکت دی۔ ہمارے پورے خاندان میں میں کہہ رہا ہوں ہم سب سے زیادہ غریب تھے، لوگ ہم سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے کہ اگر ان کے گھر گئے تو کچھ لے کے جانا پڑے گا، اگر یہ ہمارے گھر آ گئے تو ان کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، اس لیے بہتر ان سے منہ نہیں لگاؤ ان کو۔ اور جب خدا نے ہمیں بلیس کر دیا تو پورے پاکستان میں جہاں کہیں ہمارے رشتہ دار ہیں، کوئی کام نہیں کرتے جب تک بڑے بھائی سے مشورہ نہ کریں۔ وقت چینج ہو گیا نا، وقت انہی کا چینج ہوتا ہے جو اپنے وقت پر صابر رہتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت پر جس وقت پہ خدا اسے رکھتا ہے، پھر خدا سرفراز کرتا ہے۔ آمین۔ تربیت چھڑی اور تنبیہ حکمت بخشتی ہے، لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوا کرتا ہے۔ جہاں تربیت نہیں، ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے، اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بولے حالی تو چھوٹا بچہ، حالی کی سمجھے، لیکن 5 سال ہی تربیت کے ہوتے ہیں، پہلے 5 سال ہی تربیت کے ہوتے ہیں، اور پہلے 5 سال کی ٹیچر ماں ہوتی ہے، اور جس ماں نے پہلے 5 سال بچے کو، آج اسرائیل کا بچہ کیوں پوری دنیا پہ راج کرتا، کیوں پوری دنیا، جب بھی اسرائیل پر ڈسکشن کی جاتی ہے نا تو اسرائیل کے دشمن بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وجہ یہ کہ وہ مائیں اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتی آن دے تیرے پاپے نو دس نہیں آواں، پاپا ہے کوئی ڈان تھوڑی ہے، پاپے نے کہنا تیری ماں نو دسنا۔ وہ ماں باپ کا خوف بچوں میں نہیں ڈالتے، وہ یہوہ خدا کا خوف ڈالتے ہیں، کہ جب تک ماں باپ ہوتے ہیں ماں باپ سے بندہ ڈرتا رہتا ہے، جہاں ماں باپ نہیں وہاں جو مرضی کرتا ہے، لیکن وہ ماں باپ کا خوف نہیں، یہوہ خدا کا خوف ڈالتے ہیں۔ اور یعقوب کی تربیت کی وجہ سے مصر میں جا کر یوسف بدکاری پر غالب آ گیا، کیونکہ اسے یہوہ خدا کا خوف دلایا گیا تھا، اسے یہ تربیت دی گئی تھی کہ یہوہ کے خلاف گناہ نہیں کرنا۔ آمین۔ ہم نے بچوں کو تربیت دی ہے، لیکن الٹی تربیت یہ کلام میں سے نہیں دی۔ کلام مقدس میں لکھا ایک پشت ایسی ہے، ایک پشت ایسی آئے گی جو اپنے باپ پر لعنت کرے گی،
ایک پشت آئے گی جو اپنی ماں کو مبارک نہیں کہے گی. اور انسان میں لکھا ہے کہ اس کے بچے ہر روز اسے اٹھتے ہی اسے مبارک کہتے ہیں. راست باز عورت، مبارک ہے تو کہ تیری وجہ سے ہم نے برکت پائی. اب ایسے کتنے لوگ ڈیلی اپنے ماں باپ کو سلام کرتے ہیں؟ ڈیلی سلام نہیں کرتے. سلام خراب ہوتی ہے. کتنے کو پیسے لگتے ہیں سلام تے. اگر سلام کرو گے امی جی سلام جو کہے گی زیادہ ہو این کہے گی وہ کی کہے گی زندہ رہو، خدا تینوں برکت دے، خدا تینوں بلندیاں تے آئیں کر رہے گا. ایس کڑی نے جدوں بھی اپنی دادی کو سلام کی تھا انہوں 500,000 روپیہ دادی دے ہاتھ سے پڑھایا. دادی نے انہوں کیا خدا تینوں بلندیاں تے لے کے جائے. تے جدوں ایئر ہوسٹس بن گئی نا تے میری امی نے کہا میں آتے تینوں چنگی دعا دے دیتی ہے تم کہ ہوائی سے ہی رہنی ہے. مطلب وہ یہ نہیں سی پتا کہ میں کتنوں تر جائے گی، لیکن وہ دعا دے سی خدا تینوں بلندیاں تے لے کے جائے. تو یہ ان کے لیے بڑے فخر کی بات تھی. وہ تو ایسے ہی، لیکن ماں باپ ایسے بھی دعا دے دے نا تو ان کی ایسے بھی دعا انسان کے نصیب سدھار دیتی. بیٹھ جائیں، انسان کی قسمت بدل دیتی. آمین. ایک بندہ کہتا ہے، پروفیسر ہے، بہت بڑا فیمس ہے، موٹیویٹر ہے پاکستان کا بہت بڑا. وہ کہہ رہا ہم اپنے ابے سے ملتے تھے، سلام جی ہاتھ ملاتے تھے، تو میرے جو بچے ہیں وہ مجھے بڑی جھپیاں ڈال ڈال کے ملتے تھے. تو جب میرے بچے جھپی ڈالتے تھے نا تو بڑا ٹھنڈ پڑتی تھی. ایک دن عید کا دن تھا تو میں اپنے باپ کے پاس چلا گیا، سلام کیا. تو میں نے کہا ذرا اٹھو کرنا جھپی پانی. کہتا کیوں کی ہے؟ ایسے میرا دل کر رہا ہے جھپی پانی. انہوں نے کہا تو کوئی نہ کوئی تو لالچ ہوئے گا. کہتا نہیں پا میں کچھ بھی سمجھو آج میں تمہیں جھپی پانا چاہنا. کہتا پیو اٹھ لوتا میں نے جھپی پا لی، ٹوٹ کے جھپی پا لی. وہ میرے کہتے چھٹ دو پر گھر نہیں آج مجھے تھوڑی دیر لگا رہن دو نا. کہہ رہا 2 منٹ بعد رونا شروع ہو گئے میرے والد صاحب، اور اینا روئے کہنے لگے یار یہ تو بڑی ٹھنڈ پہنی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں سی. کتنے لوگ ہیں جو اپنے باپ کو جھپی ڈال کے ملتے ہیں، کوٹے والے جتنے. یہ وقت ہے نکل جائے گا، ماں باپ کو ترستے رہ جاؤ گے، ماں باپ نہیں ملیں گے. تھوڑا سا وقت رہ گیا، بڑی تھوڑا سکون آتا ہے. ایک پشت ایسی آئے گی جو اپنے باپ پر لعنت کرے گی اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہے گی. اور میں جو دیکھ رہا ہوں نا وہ پشت آئے گی. یہی ہے. 2 بیٹے تھے بندے کے، بندہ بڈھا ہو چکا تھا، دونوں بیٹوں نے ٹھا کے اپنے پیو نوں ماریا تو دھیاں نے چھڑایا. یہی پشت ہے نا جو اپنے باپ پر لعنت کرے گی اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کرے گی. لوگ اپنے ماں باپ کو ٹھٹھے مارتے ہیں، مشکریاں کرتے ہیں. امثال کی کتاب میں لکھا 20ویں باب کی 20 میں، جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا، اجڑ جائے گا. جو اپنے ماں باپ پہ لعنت کرتا ہے. اور پھر امثال 30ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی، وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے اس کو کچک لیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے. کس کو؟ جو اپنے باپ پر ہنستا ہے. آپ کو پتہ ہے کنعان کی سٹوری آپ جانتے ہیں؟ سیم ہام یافت والا کنعان. اس نے نوح کو دیکھا، انگور کی فصل ہوئی، بہت ساری فصل، انگور زیادہ پی لیا، جوس زیادہ پی لیا، نشہ ہو گیا، چارپائی پہ گیا، اپنے ڈیرے پہ پڑا ہوا تھا، کپڑے اڑ گئے اس کے، ننگا تھا. تو اس نے جا کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جا کے اپنے بھائیوں کو بتایا
کہ آؤ تم بابا و خاما بابے دی حالت دیکھو. تو ان بھائیوں نے جب سنا تو انہوں نے کیا کیا, کلام میں لکھا انہوں نے چادر لی اور ایسے چادر پکڑی, دونوں بھائیوں نے منہ اس طرف کیا اور اس طرح چادر لے کر گئے اور جا کے اس کے اوپر چادر ڈال دی. اور جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے سم ہام یافت کو تو بلیس کیا, لیکن کنعان سے کہا کہ تجھ پر لعنت ہے اور تو ساری زندگی اپنے بھائیوں کا غلام رہے گا, کیونکہ تو نے اپنے باپ کی بے عزتی کی ہے. اور آج تک وہ لعنت میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے پاس برکت پانے کے لیے ماں باپ ہیں, کیونکہ کلام میں لکھا متی کی انجیل 15 باب کی 4 آیت, متی کی انجیل 15 باب کی 4 آیت, کیونکہ خدا نے فرمایا ہے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا, اور جو اپنے باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے. کون سی سزا دی ہے جو اپنے ماں باپ کو برا کہے؟ جان سے. مطلب کہ خدا اس بندے سے نفرت کرتا ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا, کہہ رہا وہ ضرور جان سے مار دیا جائے. اور میں تو دیکھا لوگ پادری بھی ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم پادری ہیں اور ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. وہ ماں باپ کے بھی پادری بنتے ہیں, اور جو ماں باپ کے پادری بنتے ہیں وہ کبھی برکت نہیں پاتے. مجھے یاد ہے جب بھی میں کہیں, ابھی میں جا رہا ہوں کل ایونجلزم کے لیے بلوچستان میں, تو میں بڑا پریشان ہوں, کیونکہ میں جب بھی کبھی ایونجلزم کے لیے جاتا تھا تو میں اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو ہدیہ دے کے جاتا. تو میں نے کہا ہدیہ لو. انہوں نے پہلے کہتے سن کہ اسی کڑے پادری ہیں. میں نے کہا آپ میرے پادری ہو, آپ مجھے بلیس کرو. وہ ہدیہ لیتے اور پھر میرے لیے برکت کی دعا کرتے, اور میں جہاں بھی جاتا کامیاب ہوتا. افسیوں 6 باب کی پہلی آیت, اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو, کیونکہ یہ واجب ہے. اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر, یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے, تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. لمبی عمر بھی ملے گی, تیرا بھلا بھی ہوگا, لیکن اس کے لیے تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے ماں باپ کی عزت کرنی پڑے گی. وہ برکت چاہتے ہیں, سکسیس چاہتے ہیں, کامیابیاں چاہتے ہیں, اور جو طریقہ وہ طریقہ نہیں اپناتے. برکتیں اسرائیل کو جو برکت ملی ہے وہ کس پادری نے دی ہے؟ جو برکت آج اسرائیل کے پاس ہے وہ کس پادری نے دی ہے؟ پادری تھا. اسرائیل کے باپ نے برکت دی. اور کب برکت دی؟ جب وہ اپنی باپ کی پسند کا کھانا بنا کے لایا. اور پسند کا کھانا اس کو کس نے بتایا کہ تیرے باپ کو کیا پسند ہے؟ اس کی ماں نے, کیونکہ یہ لڑکا اپنی ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھا, اور جو عیساؤ تھا وہ اپنے باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھا, کیونکہ عیساؤ جنگلی قسم کا آدمی تھا, شکاری آدمی تھا, تو اس کی اٹیچمنٹ زیادہ, تو ماں اس سے زیادہ لرجک تھی, زیادہ اسے ڈانٹتی تھی, اختلاف ہوتا تھا, کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جنگل میں جائے شکار کرنے کے لیے. اور باپ کہتا تھا تو مرد ہے, خیر ہے, جا تو شکاری بن. تو وہ چھوٹے سے زیادہ پیار کرتی تھی. اور جب اس نے بڑے بیٹے سے کہا کہ میرے لیے کھانا لا, کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا اور میں کھانا کھاؤں اور تجھے برکت دوں. آج ہم برکت پانے کے لیے پادریوں کے پاس مارا مارا پھرتے ہیں اور اس طرف نہیں جاتے. ایک بندہ ہے وہ اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے, تو میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں, میری کمر میں بڑی درد شدید رہتی ہے, تو آپ مجھے دعا کریں. دعا میں نے بہت کرائی, میڈیسن بھی بہت کھائی ہے, کوئی حل بتائیں. میں نے کہا تو ٹھیک ہو جائے گا, لیکن تو وہ کرے گا نہیں جو میں کہوں گا. کہنے لگا نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ میں نے کہا ڈیلی تو نے اپنے باپ کے پاؤں دبانے ہیں, ڈیلی اپنے باپ کے پاؤں دبانے ہیں, اور اس کے بعد ان کے پاس بیٹھ کے سر دبانا, تھوڑا تھوڑا سر کے اندر ہلکا ہلکا مساج کرنا انگلیوں کے ساتھ, جب تک وہ سو نہ جائیں. اور وہ تجھ سے باتیں کریں گے, تو نے بھی ان کی باتوں کو سننا ہے کم از کم 1 گھنٹہ. اور اس سے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا انکل جی یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ میری اور پاپا کی بنتی نہیں آپس میں. تو میں نے کہا پھر تو ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ تیری اور پاپا کی بنتی نہیں ہے, تو تیری برکت پاپا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. عیساؤ شکار مارنے کے لیے چلا گیا, ماں نے جلدی سے ایک بچڑا لیا, برا لیا, کھانا تیار کیا, اور اس نے کہا کہ جا اپنے باپ کو دیا. اچھا ماں نے کیا کیا, اسی برے کے اون جو تھی اس کے ہاتھوں پہ باندھ دی اور عیساؤ کے کپڑے پہنا دیے. وہ جب گیا تو
ماں باپ اندھے بھی ہوں تو پہچان لیتے ہیں. اس نے کہا خوشبو تو عیساؤ کی ہے لیکن آواز یعقوب کی ہے. تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا بیٹا عیساؤ ہوں. اس نے کہا تو سچ کہہ رہا ہے؟ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں. اس نے اسے بلس کر دیا اور اسے اتنی برکت دے دی، اتنی برکت دے دی جو آج اسرائیل کے پاس چمک رہی ہے، وہ ساری اسی وقت دی گئی تھی. عیساؤ آیا بعد میں کھانا بنا کے، چل ابا اٹھ کھانا کھا. اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عیساؤ ہوں. تو اس نے وہ کون تھا؟ تیرا بھائی دھوکے کے ساتھ تیری برکت لے گیا ہے. پھر عیساؤ نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، رویا، کہنے لگا مجھے بھی برکت دے. اور اس نے کہا میں نے ساری برکت اس کو دے دی. اور پتہ کیا کہا تھا؟ کہ تیرے بھائی کی نسل تیری غلام ہو، عیساؤ کی نسل تیری غلام ہو. اتنا بلیس کر دیا اس نے اسرائیل کو. باپ سے دعا کروایا کرے. اکثر جہاں جوڑے آتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد میں لڑکی کے ماں باپ کو، لڑکے کے ماں باپ کو بلاتا ہوں، آؤ اپنے بچوں کو بلیس کرو. کیونکہ جو برکت ماں باپ دیتے ہیں نا، کوئی اور نہیں دے سکتا. جنہوں نے ہوں نے وہ پرواہ نہیں کرتے، جنہوں نے نہیں ہوتے وہ بعد چیک ہوتے رہتے ہوں کی کریں چیتا بعد سے ہوتا ہے. خیر جن کے ہیں نا وہ سنبھال لیں، سنبھال لیں، عزت کیا کریں اپنے ماں باپ کی. خدا آپ کو بڑی برکت دے گا. اور جس کو ماں باپ نے دعا دی ہے نا، اس زمانے میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. وہ اوپر ہی جائے گا. چاہے ساری دنیا مل کر بھی لعنت کرے نا. بلعام آیا تھا نا لعنت کرنے کے لیے، تو خدا نے اسے کیا کہا کہ نہ جاؤ اس قوم کے لعنت نہ کر، کیونکہ میں اس قوم کو بلیس کر چکا ہوں اور اس کو میں نے اپنی بلیسنگ دے دی ہے. اس پہ لعنت نہیں چل سکتی، اس پہ جادو تعویذ نہیں چل سکتے، کیونکہ میں نے ان کو بلیس کر دیا. خدا آپ کو برکت دے اور خدا اپنے کلام کی سمجھ آپ کو عطا کرے اور آپ اس کلام کے مطابق عمل کرو یسوع مسیح کے قابل ہوتے نام سے. آمین آمین. آئے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم اس کلام کے لیے مختصر دعا کریں گے. کلیسیا میں سے، بھائیوں میں سے اگر کسی کا بھی دل کرتا ہے کہ ان باتوں کے لیے دعا کرے تو اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کے دعا کرے. اگر کسی کا دل کرتا ہے تو وہ کھڑا ہو کے اپنے قدموں پر ان باتوں کے لیے شکر گزاری کی دعا کرے. خدا باپ یسوع مسیح کے نام میں شکر گزار ہے میرے خدا، آج کے دن کے لیے، پاک دن کے لیے، مقدس دن کے لیے اور آپ کی بڑی حضوری کے لیے اور خدا خوبصورت کلام کے لیے، ان باتوں کے لیے جو تو نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے فرمائی میرے خدا، جو انسان کی برکت ہے، جو انسان کی نصیحت اور تربیت اور سلامتی اور شادمانی کی باتیں ہیں میرے خدا. میرا دل خداوند تیرے حضور شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے اور شکر کرتا ہوں میرے خدا آج کی خوبصورت باتوں کے لیے، کلام کے لیے میرے خدا. اور اسی طرح خداوند یہ باتیں، یہ تیرا کلام جھکی ہوئی ہر ایک زندگی کے لیے ہو میرے خدا، تاکہ یہ زندگیاں، یہ خاندان، یہ کلیسیا آج کے کلام کے وسیلہ سے میرے خدا خداوند برکت ہو جائے میرے خدا، شادمان ہو جائے میرے خدا. اور خداوند یہ کلام کے سانچے میں ڈھلنے والے بنے میرے خدا. اور ہر ایک زندگی کے لیے آج کلام کیا میں شکر کرتا ہوں. برکت دینا یسوع مسیح کے نام سے. آمین.